أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر کبیر جلد نمبر اول صفحہ نمبر 20۔ تفسیر الحمدللہ۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، نہ یہ کہ ہم کرتے ہیں، بلکہ الحمدللہ ہی فرمایا ہے۔ اس طرح کئی معانی پیدا کر دیے گئے ہیں۔ اول مصدر کے استعمال سے معروف اور مجہول دونوں معنی پیدا کر دیے گئے ہیں، یعنی یہ بھی کہ سب حمد جو مخلوق کر سکتی ہے یا کرتی ہے خدائے تعالیٰ کو ہی پہنچتی ہے، اور وہ سب قسم کی تعریفوں کا مستحق ہے۔ کوئی اچھی بات نہیں جو اس میں نہ پائی جاتی ہو، اور کوئی بری بات نہیں جس سے وہ پاک نہ ہو، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی صحیح حمد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ بندے بندے کی تعریف کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ غلط ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جس قدر کسی میں خوبی ہوتی ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اور بعض دفعہ ایسی تعریف کرتے ہیں جو موصوف میں پائی نہیں جاتی۔ پس اصل حمد وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو، بلکہ دوسرے لوگ تو الگ رہے، انسان خود اپنی نسبت رائے قائم کرنے میں غلطی کر جاتا ہے اور اپنی طاقتوں کا غلط اندازہ لگا لیتا ہے۔ مگر جو بات خدا تعالیٰ بندے کے متعلق فرماتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ زیادتی۔ اگر الحمد کی بجائے احمدو یا نحمدو کے الفاظ ہوتے تو یہ معنی پیدا نہ ہو سکتے تھے۔ نیز اگر حمد کا صیغۂ فعل استعمال کیا جاتا، یعنی یہ کہا جاتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید انسان اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ انسان کی حمد محدود ہوتی ہے اور وہ صرف اپنے علم کے مطابق حمد کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ میں اس کے سوا غیر محدود اسباب حمد کے اور بھی پائے جاتے ہیں۔ غرض احمدو یا نحمدو سے جو معنی پیدا ہو سکتے تھے وہ بھی الحمد میں پائے جاتے ہیں، اور ان سے زائد بھی۔ اس لیے الحمدللہ کے الفاظ کا اس مختصر صورت میں رکھنا جو سب مطالب کی جامع ہے ضروری تھا۔ بے شک قرآن کریم میں حمد مخلوق کی طرف بھی منسوب ہوئی ہے، جیسا کہ فرمایا نحن نسبح بحمدک، سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4۔ لیکن کہیں بھی احمدو یا نحمدو کے الفاظ مخلوق کی طرف منسوب نہیں ہوئے۔ گو نسبح اور نقدس کے الفاظ یا یسبح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں اس امر کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ خالص حمد کا مکمل طور پر سمجھنا بندے کی شان سے بالا ہے۔ حدیثوں میں یہ الفاظ آتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں الفاظ کے اور معنی ہوتے ہیں اور بندے کے کلام میں اور۔ بندہ جب اپنی طرف سے ایک لفظ بولتا ہے تو اس کے معنی اتنے وسیع نہیں لیے جاتے جتنے وسیع کے اس وقت لیے جاتے ہیں جب خدا تعالیٰ کے کلام اور پھر کلام شریعت میں وہ الفاظ آئیں۔ للہ کے الفاظ سے اس شبہ کو بھی دور کیا ہے کہ حمد تو انسانوں کی بھی کی جاتی ہے، پھر سب تعریف خدا تعالیٰ کی کس طرح ہوئی؟ اور وہ اس طرح کہ لام ملکیت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ پس لام کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد حقیقی ہوتی ہے اور غیر اللہ کی تو فعلی، کیونکہ انسان میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا شدہ ہوتی ہیں۔
پس جو تعریف کسی انسان کی جاتی ہے اس کا بھی اصل مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ آیت کے مطالب۔ اس آیت کے بعض مطالب ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس جہان کا خالق سب نقصوں سے پاک اور سب خوبیوں کا جامع ہے۔ نمبر 2، وہ تمام مخلوق کی کنہ اور حقیقت سے واقف ہے اور اس کے سوا کوئی شخص بھی کسی چیز کی کامل ماہیت سے واقف نہیں۔ اس دعویٰ کا روشن ثبوت سائنس کی ترقی سے مل چکا ہے۔ مختلف اشیاء کی تحقیق میں سینکڑوں علماء لگے ہوئے ہیں، لیکن اب تک ادنا سے ادنا شے کی کامل حقیقت سے بھی کوئی آگاہ نہیں ہو سکا، اور ہر چیز کے متعلق تازہ انکشافات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، خدا تعالیٰ کامل حمد کا مالک تب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ رب العالمین ہو۔ اگر رب العالمین نہ ہو تو وہ کامل حمد کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح اس کا جسمانی نظام سب کے فائدے میں لگا ہوا ہے، اس طرح روحانی نظام بھی سب پر حاوی ہو، اور کوئی ملک اور کوئی قوم روحانی ترقی کے سامانوں سے محروم نہ ہو۔ پس اگر کوئی الہام کسی خاص قوم سے مخصوص ہے تو دوسری قوم کے لیے الگ الہام نازل ہونا چاہیے، اور جب دوسری قوم کے لیے الگ الہام نازل نہ ہو تو ایسے وقت میں جو الہام نازل ہو وہ سب دنیا کی ہدایت کے لیے ہونا چاہیے۔ پس جو مذاہب اس امر کے قائل ہیں کہ الہام صرف انہی کی قوم کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، یا یہ کہ نجات صرف انہی کی قوم یا مذہب کا حق ہے، غلطی پر ہیں۔ نمبر 4، انسانوں کے اندر جس قدر کمالات ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، اس لیے جو نیکی بھی وہ کریں اس کی تعریف کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نمبر 5، حمد کو ربوبیت عالمین کے ساتھ وابستہ کر کے یہ بتایا ہے کہ حقیقی خوشی انسان کو اسی وقت ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی صفت رب العالمین ظاہر ہو۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اپنے فائدے پر خوش ہوتا ہے اور دنیا کے نقصان کی طرف نگاہ نہیں کرتا، وہ اسلام کی تعلیم کو نہیں سمجھتا۔ حقیقی خوشی یہی ہے کہ سب دنیا آرام میں ہو۔ نمبر 6، یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے ربوبیت کا محل ہے، یعنی ارتقاء کے قانون کے ماتحت ہے۔ یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں جس کی ابتدا اور انتہا یکساں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز تغیر پذیر ہے اور ادنا حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ کی طرف جاتی ہے، جس سے دو امر ثابت ہوتے ہیں۔ اول، خدا تعالیٰ کے سوا ہر شے مخلوق ہے، کیونکہ جو چیز ترقی کرتی ہے اور تغیر پکڑتی ہے وہ آپ ہی آپ نہیں ہو سکتی۔ دوسرے، ارتقاء کا مسئلہ درست ہے، ہر شے ادنا حالت سے اعلیٰ کی طرف گئی ہے، خواہ انسان ہوں، خواہ حیوان، خواہ نباتات ہوں، خواہ جمادات، کیونکہ رب العالمین کے معنی یہ ہیں کہ ہر شے کو ادنا حالت سے اعلیٰ کی طرف لے جا کر اللہ تعالیٰ کمال تک پہنچاتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ارتقاء کا مسئلہ دنیا کی ہر شے میں جاری ہے۔ نمبر 7، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ارتقاء مختلف وقتوں اور مدارج میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ رب کے معنی ہیں انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد تمام، چیز کو مختلف وقتوں اور مختلف درجوں میں ترقی دے کر کمال تک پہنچانا، نہ کہ ایک ہی کڑی کو مکمل کرنا۔ نمبر 8، یہ بھی معلوم ہوا کہ ارتقاء اللہ تعالیٰ کے وجود کے منافی نہیں، کیونکہ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، ارتقاء کے ذریعے سے پیدائش
خدا تعالیٰ کے عقیدے کے خلاف نہیں پڑتی، بلکہ اس سے وہ حمد کا مستحق ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین کے ساتھ الحمدللہ کے الفاظ استعمال فرمائے۔ نمبر 9، اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کو لامتناہی ترقیات کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ فرماتا ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ مختلف انواع و اقسام کی مخلوق کو ادنا حالت سے اٹھا کر اعلیٰ تک پہنچاتا ہے، اور یہ مضمون صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ہر مقام اور درجے سے اوپر کوئی اور درجہ تسلیم نہ کیا جاوے۔ نمبر 10، سب سے آخر میں یہ کہ اس صورت کو جو سب سے پہلی صورت ہے اور قرآن کریم کے مطالب کا خلاصہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل حمد اب شروع ہو گئی، کیونکہ اسلام جو رب العالمین کی صفت کا کامل مظہر ہے، سبحان اللہ، سب دنیا کی طرف آیا ہے، اور جسمانی عالم کی طرح روحانی عالم میں بھی اتحاد پیدا کر دیا گیا ہے۔ پہلے جب مختلف اقوام کی طرف الگ رسول آتے تھے، بعض نادان متبع دوسرے انبیاء کی تعلیم کو غلط سمجھ کر ان کی تردید کرتے تھے۔ ہندو کہتے ہم یہوہ کو نہیں جانتے، پرمیشور کو جانتے ہیں۔ یہود پرمیشور پر ہنسی اڑاتے، لیکن اسلام کے ظہور سے سب دنیا کے لیے ایک دین ہو گیا، اور ہندی اور چینی اور مصری اور ایرانی اور مغربی اور مشرقی سب خدا کی تعریف میں لگ گئے، اور یہ تسلیم کیا گیا کہ ہر قوم کا خدا الگ نہیں ہے، بلکہ سب اقوام کا خدا ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المصلح الموعود کوئی عام خادم قرآن نہ تھے۔ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ملأ اعلیٰ میں خدمت قرآن کے چرچے شروع ہو چکے تھے جو آپ کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ اس کی بازگشت الہام کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آپ نے علی اعلان دنیا کو بتایا کہ دیکھو خدا اپنی قدرتوں کا ایک نشان دکھانے والا ہے، مجھے وہ ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو خدمت قرآن میں دنیا میں نام پیدا کرے گا، اور ایسی بے نظیر خدمت کرے گا کہ دنیا گواہی دے گی کہ ہاں مسیح موعود کے فرزند کو ایک عظیم شان خدمت کی توفیق ملی ہے۔ پہ رحمت خدا کرے۔